السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ بنڈی بھاگیرتھ فرار، حیدرآباد بھر میں پوسٹرز نے مچائی ہلچل۔ حیدرآباد بھر میں ایسے پوسٹرز سامنے آئے ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ بنڈی بھاگیرتھ فرار۔ پوسٹرز میں یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ اگر کسی کو بنڈی بھاگیرتھ کی چوکی یا لوکیشن کے بارے میں معلومات ہو تو قریبی پولیس اسٹیشن کو فوراً اطلاع دی جائے۔ ان پوسٹر کے اچانک شہر کے مختلف علاقوں میں نظر آنے کے بعد سیاسی اور عوامی حلقوں میں بحث شروع ہو گئی۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ پوسٹر کس نے لگائے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ اتھارٹیز بھی معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی ان پوسٹرز کی تصویریں وائرل ہو رہی جبکہ لوگ اس کے سیاسی پہلوؤں پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی چور جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls' campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. یہ کویتا کا پوکسو کیس میں فیئر انویسٹیگیشن کا مطالبہ۔ کلوا کنٹلا کویتا نے یونین منسٹر بنڈی سنجے کمار کے بیٹے کے خلاف درج پوکسو کیس میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا۔ کویتا نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور معاملے کی جانچ بنا کسی سیاسی دباؤ کے کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اتھارٹیز تمام فیکٹس کو سامنے لا کر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کو یقینی بنائیں۔ کویتا کے مطابق ایسے حساس معاملات میں امپارشل انویسٹیگیشن بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ پبلک کانفیڈنس برقرار رہے۔ اس بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں معاملے پر بحث تیز ہو گئی ہے جبکہ سب کی نظریں انویسٹیگیشن کے نتائج پر لگی ہوئی ہیں۔ تو پہلے ہماری لینڈ کو بچائیے، ہماری طرف کے جتنے بھی زمین ہے ان کو بچانے کے لیے ریٹیننگ وال بنائیے، اس کے بعد آپ پولورم پروجیکٹ بنانے کے لیے آندھرا پردیش کو پیسہ دیجیے۔ یہ سارے چیز نہیں کرتے ہوئے تلنگانہ کو آ کے صرف اور صرف ہمارے لوگوں کو جو پروچن دے کے پردھان منتری جی چلے گئے اور ساتھ میں سٹیج کے اوپر بنڈی KCR کو ہٹانے کے لیے کانگریس کو سپورٹ کیا۔ پروفیسر کودنڈا رام TJS پلینری ان حیدرآباد میں تلنگانہ جن سمیتی یعنی تلنگانہ جن سمیتی کے پلینری میٹنگ کے دوران پارٹی پریزیڈنٹ M کودنڈا رام نے کئی اہم سیاسی بیانات دیے ہیں۔ کودنڈا رام نے کہا کہ تلنگانہ موومنٹ کے دوران لوگوں کو ہمیشہ یہ شک تھا کہ وہ حکومت سے کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی عوام کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بعد کے چندر شیکھر راؤ تلنگانہ موومنٹ میں شامل ہوئے اور اس وقت مختلف گروپس جن میں نکسلائٹ گروپس بھی شامل تھے الگ تلنگانہ کی حمایت کر رہے تھے۔ کودنڈا رام نے الزام لگایا کہ تلنگانہ بننے کے بعد BRS حکومت صرف کمیشن کے لیے چلتی رہی اور اصلی موومنٹ ایکٹیوسٹ کو کوئی مناسب پہچان نہیں ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ TJS کے پاس اتنی سیاسی طاقت نہیں تھی کہ اکیلے KCR کو ہٹا سکے، اس لیے کانگریس کو سپورٹ دیا گیا۔ کودنڈا رام نے کہا کہ TJS کے پاس پیسہ کم ہے اور انہیں معلوم ہے کہ اس وجہ سے ووٹس کم ملتے ہیں لیکن پارٹی نے عوام کا بھروسہ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے تلنگانہ موومنٹ ایکٹیوسٹ کو ریکاگنائز کرنے اور روزگار کے مواقع دینے کا مطالبہ کیا اور پلینری کے اختتام پر ایک اہم اعلان کرنے کا اشارہ بھی دیا گیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر نے اوبر CEO دارا خسرو شاہی سے ملاقات کی۔ تلنگانہ میں ایکسپینشن پلانز پر گفتگو ہوئی۔ ریونت ریڈی نے اوبر کے CEO دارا خسرو شاہی سے ملاقات کی اور تلنگانہ میں کمپنی کے ایکسپینشن پلانز پر تفصیلی گفتگو کی۔ ملاقات کے دوران انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز، امپلائمنٹ جنریشن اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں کولیبوریشن کے امکانات پر بھی بات چیت کی گئی۔
چیف منسٹر نے تلنگانہ کو انوویشن اور بزنس فرینڈلی پالیسیز کے لیے بہترین ڈیسٹینیشن قرار دیا، جبکہ اوبر نے اسٹیٹ میں اپنی ایکٹیویٹیز کو مزید وسیع کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس میٹنگ کو اسٹیٹ میں نئے انویسٹمنٹ اور روزگار کے مواقع کے حوالے سے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا۔ ایراولی میٹنگ میں KCR کے اہم فیصلے، ممبرشپ رجسٹریشن ڈیجیٹل موڈ میں ہوگی۔ کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں ایراولی ریزیڈنس پر ایک اہم میٹنگ منعقد، جس میں SIR پروسیس اور ممبرشپ رجسٹریشن پر تفصیلی غور و خوض کی گئی۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ جب SIR پروسیس ڈیجیٹل موڈ میں کنڈکٹ کی جا رہی تو ممبرشپ رجسٹریشن تبھی پوری طرح ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے ہی کی جائے گی۔ KCR نے ہدایت دی کہ ہر پولنگ بوتھ کے لیے 2 ورکرز مقرر کیے جائیں۔ ان ورکرز کو اسپیشل ٹریننگ کلاسز دی جائیں گی اور اگلے 2 سے 3 دنوں میں ان کی اپائنٹمنٹ کمپلیٹ کرنے کا آرڈرز دیا گیا۔ اس کیمپین کی نگرانی کے لیے مختلف ڈسٹرکٹ کے لیے سینئر لیڈرز کو انچارج اپائنٹ کیا گیا۔ انٹر میں سوشل سبجیکٹ ہی نہیں، پھر 0 مارکس کیسے؟ یونین منسٹر بنڈی سنجے کا سوال۔ بنڈی سنجے کمار نے ایک پبلک ایڈریس کے دوران ایگزام ایویلویشن سسٹم پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انٹرمیڈیٹ لیول پر سوشل سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں، پھر ایک اسٹوڈنٹ کو اس سبجیکٹ میں 0 مارکس کیسے دیے گئے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی نے انٹر کے تمام سبجیکٹس میں اچھے مارکس حاصل کیے، لیکن سوشل سبجیکٹ میں 0 مارکس دکھائے گئے۔ بنڈی سنجے کے مطابق اس اسٹوڈنٹ کا خواب کلکٹر اور IPS آفیسر بننے کا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس کے والدین نے اپنا کھیت اور زیور تک بیچ دیا تاکہ بیٹی کی تعلیم جاری رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے انسیڈنٹ اسٹوڈنٹس اور ان کے فیملیز کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالتے ہیں اور ایگزام سسٹم میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ AIMIM ڈیلیگیشن نے ہاؤسنگ اور لینڈ ریگولرائزیشن مسائل منسٹر پونگولیٹی کے سامنے اٹھائے ہیں۔ ماجد حسین نے کہا ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈرز نے اسد الدین اویسی کی قیادت میں تلنگانہ کے منسٹر پونگولیٹی سنواس ریڈی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران شہر کو کئی عرصے سے پینڈنگ ہاؤسنگ اور لینڈ ریگولرائزیشن ایشو کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا۔ ماجد حسین کے مطابق بوجا گٹا، جنگم بستی اور 2BHK ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق اہم مسائل کو منسٹر کے سامنے اٹھایا گیا۔ ڈیلیگیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ ان علاقوں کے رہنے والوں کو جلد سے جلد ریلیف دیا جائے اور پینڈنگ فائلز کو کلیئر کر کے پریکٹیکل سولوشن نکالے جائیں۔ منسٹر پونگولیٹی سنواس ریڈی نے ایشو پر پازیٹیو ریسپانس دیتے ہوئے انہیں پریورٹی بیسس پر ایگزامائن کرنے کا یقین دلایا۔ آج ریونیو منسٹر پونگولیٹی سنواس ریڈی صاحب کے ساتھ جو میٹنگ تھی، جس میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں تمام مجلس اتحاد المسلمین کے MLAs اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسیز کے جو ہاؤسنگ اور لینڈ ریگولیشن کے جو بھی مسائل تھے وہ ہمیں آج رکھنے کا موقع ملا۔ آج صدر مجلس کے سامنے ہم نے ریونیو منسٹر صاحب کے سامنے جو نامپلی حلقے میں جو لانگ پینڈنگ افضل ساگر میں اور مانگوڑ بستی اور گڈی بلکاپور میں جو ویمبے کالونی کے جو قریباً 200 سے زیادہ 2BHK ہاؤسز ہیں جو ڈیلیبریٹ کنڈیشن میں ہے، اس کو فوری طور پر اس پر کام اور اس کو رینوویٹ کرنے کا ہم نے مطالبہ رکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بھوجا گٹا میں جو لانگ پینڈنگ 2BHK ہاؤسنگ ہے اور وہاں پہ کئی لوگوں کو وہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے، اس کے پورے مطالبات اور وہاں کے پورے تکلیفات اور وہاں پہ کس طریقے سے اقدام لینا چاہیے وہ پورے ہم مشورہ دیا۔ اور وہاں پر ریونیو منسٹر صاحب نے ہمیں یہ صدر مجلس کے سامنے توقع دیا ہے کہ بھوجا گٹا نیٹ پیپر لیک کے خلاف تلنگانہ یوتھ کانگریس کا زوردار پروٹیسٹ۔ مودی اور دھرمیندر پردھان کے F21 نظر آتش انڈین یوتھ کانگریس کے زیر اہتمام حیدرآباد کی حمایت نگر میں امبیڈکر اسٹیچو کے پاس نیٹ پیپر لیک کے خلاف ایک بڑا پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن منعقد کیا گیا۔ اس پروٹیسٹ میں پرائم منسٹر نریندر مودی اور یونین ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان کے تصویر جلائے گئے اور دونوں کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ پروگرام میں اسٹیٹ یوتھ کانگریس پریزیڈنٹ جکیڈی شیوچرن ریڈی نے چیف گیسٹ کے طور پر شرکت کی۔ اپنے خطاب میں شیوچرن نے کہا کہ نیٹ ایگزام کی کینسلیشن سے لاکھوں اسٹوڈنٹس کے مستقبل متاثر ہوئے ہیں اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ شدید گرمی اور ہیومیڈیٹی کے باوجود گوا بیچز پر ٹورسٹ کا رش برقرار۔ گوا کے مشہور بیچز پر شدید گرمی اور ہائی ہیومیڈیٹی کے باوجود ٹورسٹ کا رش لگاتار دیکھنے کو مل رہا۔
टूरिस्ट ने वेदर कंडीशन के देखते हुए अपने शेड्यूल एडजस्ट कर लिए हैं और ज़रूरी प्रिकॉशन के साथ हीट को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे। सुबह जल्दी और शाम के वक्त बीच एक्टिविटीज ज़्यादा देखने को मिल रही, जबकि दिन के गर्म आवर्स में लोग शेडेड एरियाज, कोकोनट वाटर और कूलिंग ड्रिंक्स का सहारा ले रहे हैं। विजिटर्स का कहना है कि थोड़ी प्लानिंग और प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ गोवा की ट्रिप का मजा अब भी पूरी तरह से लिया जा सकता है। पीएम की ऑस्टेरिटी अपील पर ज्वेलरी इंडस्ट्री का इजहार तशवीश। ज्वेलरी इंडस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाने की अपील पर अपनी तशवीश का इजहार किया। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि सिर्फ ज्वेलरी सेक्टर को टारगेट करना मुनासिब नहीं। उनके मुताबिक अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स लागू किए जा रहे हैं तो ये तमाम इंडस्ट्रीज पर बराबर अप्लाई होने चाहिए। बिजनेस लीडर ने कहा है कि ज्वेलरी सेक्टर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट्स में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए इस इंडस्ट्री को अलग से हाईलाइट करना अनफेयर परसेप्शन पैदा कर सकता है। लेना है, घर में शादी है, बेटी को देना है, तो हमारे कस्टम्स ऐसे हैं तो दे पीपल वुड बी बाइंग। तो पीएम मोदी जी ने ठीक है अपने हिसाब से दिया था, देश की इकोनॉमी के हिसाब से, कि वो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है बाहर नहीं जाए। कोनो नेशनल पार्क में 4 चीता क्यूब्स मुर्दा पाए गए हैं। कोनो नेशनल पार्क में एक अफसोसनाक वाकया सामने आया, जहां तकरीबन 1 महीने पहले पैदा होने वाले 4 चीता के बच्चे मुर्दा हालत में पाए गए। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के मुताबिक बच्चे उनके कारकासस पार्शियली डेवोड हालत में मिली है, जिससे अंदेशा जाहिर किया जा रहा कि उन पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो सकता है। अथॉरिटीज ने बताया कि काउज और डेथ का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन और वेटरनरी एग्जामिनेशन की जा रही। ये वाकया चीता कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा, क्योंकि कोनो नेशनल पार्क में चीता पॉपुलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए मुसलसल एफर्ट्स किए जा रहे हैं। मालदा बॉर्डर के देहातियों ने फेंसिंग काम मुकम्मल करने के फैसले का खैर मकदम किया। वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर विलेजेस के रेसिडेंट्स ने नई हुकूमत के बॉर्डर फेंसिंग वर्क को कंप्लीट करने के इनिशिएटिव का खैर मकदम किया है। सरहद के करीब रहने वाले लोगों का कहना है कि इस अनाउंसमेंट के बाद उन्हें बेहतर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की उम्मीद नजर आ रही। रेसिडेंट के मुताबिक फेंसिंग न होने की वजह से इलीगल क्रॉसिंग्स, इन्फिल्ट्रेशन और एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर डिस्प्यूट्स अक्सर पैदा होते रहे हैं। लोकल विलेजर्स ने कहा है कि मुकम्मल फेंसिंग से न सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत होगी, बल्कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी भी ज्यादा पुरअमन और महफूज हो जाएगी। वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश की तकरीबन 2217 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है, जिसमें से करीब 569 किलोमीटर हिस्सा अब तक अनफेंस्ड है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।